استغفار کرنا ایک ایسا پاورفل عمل ہے اور ایسا زبردست عمل ہے کہ اگر ہم صرف استغفار کو پکڑ لیں تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اولاد نہیں ہو رہی تو بھی یہ کام کرتا ہے، تنگ دستی ہے، رزق نہیں مل رہا تو بھی یہ کام کرتا ہے، قحط پڑ گیا آپ کے علاقے میں تو بھی یہ کام کرتا ہے، بارش نہیں برس رہی تو بھی یہ کام کرتا ہے۔ کتنی بھی بڑی سے بڑی آپ کی پریشانی ہو، چاہے آپ ڈپریشن کے اندر چلے گئے ہو، ٹینشن کے اندر چلے گئے ہو، کچھ نہیں کرنا، صرف استغفار کرو، اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہ حضرت تنگ دستی ہے، پیسے نہیں مل رہے، مال نہیں آ رہا، برکت نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا بارش نہیں برس رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی برابر سے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا حضرت آپ سے الگ الگ پریشانی کے بارے میں سوال کیا، شکایت کی گئی آپ کے پاس، لیکن آپ نے ایک ہی عمل بتایا، استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اللہ کی طرف استغفار کرو، تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر مسلسل پانی برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، مال سے، رزق سے، پیسوں سے، بیٹوں سے تمہاری وہ مدد کرے گا، اور وہ تمہارے لیے باغات کو پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ اب جتنی پریشانی حضرت حسن بصری کے پاس آئی، ان ساری پریشانی کا حل استغفار کے اندر ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم پانی بھی برسائیں گے استغفار کی مدد سے، ہم نہریں بھی جو ہے تو جاری کر دیں گے، ہم باغات کو بھی ہرا کر دیں گے، ہم بارش بھی برسا دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اور ہر دعا قبول ہوتی ہے استغفار کی برکت سے۔ وہ نہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں تھے اور ایک گاؤں میں پہنچے سفر کے ذریعے سے۔ اب وہاں گاؤں میں جب پہنچے تو گوارا نہیں ہوا دل کو کہ میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں وقت کا امام احمد بن حنبل ہوں، اور اگر بتا دوں تو ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا، لیکن دل نے گوارا نہیں کیا، عاجزی اور انکساری نے گوارا نہیں کیا کہ بتایا جائے، اپنا تعارف کرایا جائے۔ سوچا کہ مسجد میں رات بسر کر لیتے۔ مسجد میں حضرت امام احمد بن حنبل گئے تو وہاں کا جو دیکھ بھال کرنے والا آدمی تھا، اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ یہ رات گزارنے کی سوچ رہے ہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں پر رات نہیں گزار سکتے۔ وہ چاہتے تو اپنا تعارف کرا دیتے کہ میں وقت کا امام ہوں، لیکن نہیں کرایا، آپ نے تعارف نہیں کرایا۔ اس نے نکلنے کے لیے کہا، احمد بن حنبل نکل گئے، سوچا کہ مسجد کے دروازے پر رات بسر کر لیتے، لیکن اس نے وہاں سے حضرت امام کو کھینچ کر کے نکالا۔ احمد بن حنبل وقت کے امام ہے، دروازے سے کھینچ کر کے باہر کر دیا۔ ایک روٹی بنانے والا نان بھائی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہے، اچھا وہ جو دیکھ بھال کرنے والا تھا وہ پہچانتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے کام کیا۔ وہ جو نان بھائی روٹی بنانے والا وہ بھی پہچانتا نہیں کہ وقت کے امام ہے، لیکن دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو رات بسر کرنی ہے، وہ کہاں جائے گا، تو نان بھائی حضرت امام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے گھر پر رات گزار لیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب حضرت امام اس کے گھر گئے اور دیکھ رہے کہ وہ نان بھائی کچھ بھی کام کر رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، کثرت سے استغفار پڑھ رہا ہے۔ دریافت کیا کہ تجھے کچھ فائدہ بھی پہنچا ہے کثرت استغفار کا، کچھ پھل بھی ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے؟ کہنے لگا حضرت پھل تو اتنا ملا ہے کہ آج تک جو اللہ سے مانگا اللہ پاک نے کبھی رد نہیں کیا، ہر چیز اللہ پاک نے عطا کی، بس ایک خواہش دل میں رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کے امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل، ان سے میری ملاقات ہو جائے، شرف مل جائے ان سے ملاقات کا۔ حضرت امام نے مسکرایا اور کہا اے نان بھائی، آج وہ بھی دعا اللہ پاک نے پوری کر دی، اور اس حال میں پوری کی کہ اپنے گھر سے نکالا اور تیرے گھر میں بھجوایا، گھسیٹ کر اپنے گھر سے نکالا ہے اور تیرے گھر میں بھجوایا۔ یہ برکت ہے، یہ فائدہ ہے استغفار کا۔ کرو استغفار، کثرت سے کرو، جو مانگنا ہے مانگو اللہ پاک سے، پھر اللہ پاک ہر چیز عطا کرے گا۔